الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فإن الخیر حدیث کتاب اللہ۔ میرے مسلمان بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیو، سب سے پہلے تو میں معذرت خواہ ہوں کہ میں کافی عرصے تک اپنے اس چینل فرقہ فری اسلام سے کوئی بھی ویڈیو نہ بنا سکا، لیکن میرے بھائیو، میں نے یہ جو چینل شروع کیا ہے فرقہ فری اسلام، اس کا مقصد یہ تھا کہ فرقہ فری تعلیمات، فرقہ فری عقائد نظریات جو کہ کسی فرقے کی حمایت میں یا کسی فرقے کی فیور میں یا کسی شخصیت کی فیور میں نہ جائے، بلکہ قرآن و سنت کے حوالے سے تمام عقائد و نظریات اس پلیٹ فارم سے، اس چینل سے، اس فرقہ فری اسلام چینل سے آپ کے سامنے پیش کی جائیں، تاکہ آپ ٹروتھ لور بنیں اور حق کو سمجھیں۔ میرے بھائیو، آج بھی میں ایک ایسی ویڈیو لے کے آیا ہوں جس سے آپ کو اس بات کا پتہ چلے گا، جیسا کہ میری اس ویڈیو کا موضوع ہے، کہ ایسی کیا بات ہے، وہ کیا معاملہ ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی فرقہ پرست شخص، کوئی بھی فرقہ پرست عالم کسی حق بات کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا، اور وہ اپنے فرقے کی محبت میں یا اپنے فرقے کی فیور میں اس حد تک بڑھتا ہے کہ وہ قرآن و حدیث کی کوئی واضح دلیل، کوئی واضح ثبوت جو اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اس کو بھی ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اس کی ایک لائن میں اگر بتائی جائے اس کا جو اصل مقصد کہ کیا وجہ ہے، وہ وجہ بتائی جائے تو وہ وجہ یہ ہے کہ وہ شخصیت پرستی ان لوگوں میں جو ہے وہ گھر کر چکی ہوتی ہے، ان فرقہ پرست لوگوں میں یا فرقہ پرست علماء میں۔ میرے بھائیو، یہ ایک ویڈیو دیکھیے ایک وہابی عالم کی، جس میں وہ ایک بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ اس بات کو سمجھیں گے کہ یہ شخصیت پرستی ہی ہے، جس کی وجہ سے کوئی بھی فرقہ پرست شخص جو ہوتا ہے وہ کسی کی بات نہیں مانتا، جبکہ اس کے سامنے قرآن و سنت کے حوالے سے کوئی بات اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے ثبوت کے طور پر۔ ان سے علم حاصل کرنے کا کیا فائدہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر دیکھیں جی کہ یہ قرآن و حدیث جو ہے نا جی، اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے، ہم نے اپنے فلاں بڑے سے اس کو سمجھنا ہے۔ یعنی اتنی بڑی عاجزی اور اتنی بڑی میں سمجھتا ہوں کہ سستی، کاہلی، تکاسل انسانوں کے اندر آ گیا ہے۔ یعنی وہ کتاب مبین اور کتاب ہدا اللہ نے جو ہماری ہدایت کے لیے اتاری ہے، اس کے متعلق ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ دیکھیں جی یہ تو ہم اپنے بڑے سے سمجھیں گے، انہوں نے اپنے بت بنا رکھے ہیں۔ میرے بھائیو، آپ نے دیکھا اس وہابی عالم جو کہ جن کا نام غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب حافظ اللہ تعالیٰ، انہوں نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ کتنی تنگ دستی والی بات ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے قرآن و حدیث کے حوالے سے کوئی بھی معاملہ جو ہے وہ اپنے کسی بڑے سے سمجھنا ہے، میں نے قرآن و سنت کا جو واضح مفہوم مطلب ہے وہ نہیں لینا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ صرف ان کی یہ بات دوسرے فرقے کے لوگوں کے لیے ہے، اپنے فرقے کے لیے ان کے کچھ اور خیالات ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کوئی بھی فرقہ پرست شخص یا کوئی بھی فرقہ پرست عالم اس بات کو بالکل نہیں مانتا کہ جبکہ اس کے سامنے قرآن و سنت کے حوالے سے کوئی دلیل پیش کی جائے، کوئی ثبوت پیش کیا جائے، قرآن و سنت کے حوالے سے کوئی بھی اس کے سامنے بات پیش کی جائے گی، وہ نہیں مانے گا جبکہ اس کے علماء کے یا اس کے بزرگوں کے خلاف وہ بات جا رہی ہو۔ عقیدت سلف صالحین سے سیکھنا ہے۔ اگر میں تو آپ سب یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر مجھے کوئی قرآن مقدس کی 1000 آیات بینات پیش کرے اور وہ اپنے مطلب میں بالکل واضح ہوں، یعنی وہ مسئلہ ان سے واضح طور پر ثابت ہو رہا ہو، مگر سلف صالحین نے وہ مسئلہ ان سے ثابت نہ کیا ہو یا اس کے خلاف مسئلہ ثابت کیا ہو، تو میں یہ کہوں گا کہ قرآن تو حق ہے لیکن میرا فہم صحیح نہیں، فہم محدثین یا ائمہ دین کا صحیح ہے۔ یہ سلفی کیا حضرت ابو بکر کی نسبت ہے، عمر کی نسبت ہے، عثمان کی ہے؟ اور یہ یاد رکھیے گا، یہ سلف جو ہے نا صحابہ کو نہیں کہتے ہیں، نہ یہ صحابہ کو سلف مانتے ہیں، یہ سلف ان بزرگوں کو مانتے ہیں جن کے فتووں کو یہ لے کے چل رہے ہیں۔ دیکھا میرے بھائیو، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کوئی بھی فرقہ پرست شخص یا کوئی بھی فرقہ پرست عالم اس بات کو بالکل نہیں مانتا جبکہ اس کے بزرگوں کے خلاف وہ بات جا رہی ہو، چاہے قرآن و سنت کے سے واضح دلائل اسے مل جائیں، قرآن حکیم کی واضح اور مبین آیات جو ہیں وہ روشن آیات ہیں، وہ ان کے سامنے پیش کی جائیں جن کا مطلب بھی واضح طور پہ نکلتا ہو، لیکن وہ ان کو نہیں مانے گا صرف ایک بات کر کے کہ میرے بڑے نے یہ بات نہیں اس طرح بتائی، میرے بڑے نے اس سے الگ بات بتائی ہے۔ یہی یہ شخصیت پرستی ہے، اس کی وجہ سے کوئی بھی قرآن و سنت کے واضح دلائل کو نہیں مانتا اور اپنے فہم کو چھوڑ کر جو ہے وہ اپنے بزرگوں کے فہم کو لیتے ہیں۔ میرے بھائی، اس کا سب سے بڑا لوپ یہ ہے کہ وہ شخص جو یہ بات کر رہا ہے کہ میں نے اپنے بڑے کا فہم لینا ہے، میں نے اپنا فہم نہیں لینا، اس کی تو اس کے بڑے کے ساتھ ملاقات بھی نہیں ہوئی،
وہ تو جو اس کے بڑے کی تعلیمات وہ سن چکا ہے، وہ تو کتابوں کے ذریعے اس تک پہنچی ہیں، جن کے بارے میں کوئی کنفرم نہیں ہے کہ وہ ٹیمپر نہیں ہوئی۔ وہ ٹیمپر ہو چکی ہو سکتا ہے وہ ٹیمپر ہوئی ہوں۔ اگر وہ ٹیمپر ہوئی ہوں تو یہ تو مارا گیا جو اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو من و عن سچ سمجھ کر اس پر عمل کر رہا ہے، جبکہ اس کے سامنے قرآن حکیم کی آیات ہیں جو کہ روشن دلائل کے ساتھ اس کے سامنے موجود ہیں، لیکن وہ ان کو نہیں مانتا۔ آخر میں میرے بھائیوں یہ بات کر کے میں اپنی ویڈیو کو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ میرے بھائی جس مرضی بزرگ کی پیروی کریں، چاہے کوئی ایبسولوٹ بزرگ ہوں یا پھر سو کالڈ بزرگ ہوں، جن بزرگ کی مرضی پیروی کریں، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بالکل قرآن و سنت کے اپوزٹ جا کر پیروی نہیں ہونی چاہیے۔ پیروی قرآن و سنت کی روشنی میں ہی ہونی چاہیے اور قرآن و سنت کے انڈر ہونی چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے انڈر کسی بزرگ کی پیروی کرنا یہ اندھا دھند پیروی نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ قرآن حکیم کی واضح آیات اور ان کا فہم جو لینے کے بعد بھی ہم اپنے بزرگ کی بات مانیں گے تو یہ میرے بھائیوں اندھا دھند پیروی ہے اور قرآن و سنت کے خلاف جا کر اپنے بزرگ کی پیروی کرنا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و سنت کی پیروی کریں اور حق کو تسلیم کرنے والے بنیں، چاہے وہ ہمارے بزرگوں کے خلاف جائے یا چاہے کسی بھی فرقے کے خلاف جائے، ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں قرآن و سنت کی پیروی کرنی چاہیے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کرنی چاہیے۔ دعا کرتا ہوں جو حق بات کہی اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔